الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 74 سے لے کر 83 تک کی تلاوت ہوئی۔ پہلی آیت فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ کہ پس تم اللہ پر مختلف قسم کی مثالیں چسپاں مت کرو۔ ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ جو مشرک لوگ تھے یہ اپنے غلط عقائد کی جو ہے وہ تائید کے لیے بعض دفعہ ایسی مثالیں بیان کرتے تھے جو مثالیں حقیقت میں درست نہیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ جل شانہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غلط مثالیں اپنے غلط عقائد کی تائید میں پیش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو صحیح علم ہے کہ کون سی مثال کس مقصد کے لیے مناسب ہے، اس پر مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی۔ اللہ کو تو یہ بات معلوم ہے، تمہیں یہ بات معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اختیارات کو اسی طریقے سے سمجھتے تھے جس طریقے سے کوئی بادشاہ ہے، کوئی گورنمنٹ ہے کہ وہ کوئی کام خود سب نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اپنی طرف سے اختیار کے تحت اپنے اختیارات اپنے ماتحتوں کو منتقل کر دیتی ہے۔ اور جب وہ اختیارات ماتحتوں کو منتقل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ماتحت وہ اختیارات صحیح استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کو بالکل نہیں جانتے، بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کا علم محیط ایسا ہے کہ اللہ جل شانہ اختیارات بے شک بعض دفعہ بندوں کو دیتے ہیں اور بندے اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چاہے اللہ جل شانہ براہ راست کام کریں یا بالواسطہ بندوں کے واسطے سے کام کریں، اللہ تعالیٰ بے دست و پا نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر مختار ہے اور کوئی دنیا کے اندر پتہ بھی اللہ کی مشیت، علم اور ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اختیار کے باوجود، علم کے باوجود بندوں کو چونکہ اس نے اختیار دیا ہے تو بندے اپنے اختیار سے بعض دفعہ غلط کام بھی کر جاتے ہیں، غلط فیصلے بھی کر جاتے ہیں۔ تو مشیت تو اللہ تعالیٰ کی ہر صحیح اور غلط ہر چیز کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن رضا اللہ کی، خوشنودی اللہ کی، وہ صرف اور صرف جائز اور صحیح کاموں سے وابستہ ہوتی ہے، ناجائز کاموں سے اللہ کی رضا اور خوشنودی وابستہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کے اللہ کے اختیارات کی تقسیم کو بندوں کے اختیارات کی تقسیم پر قیاس نہ کرو کہ بندے تو اختیارات دے کر پھر خود عضو معطل بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی با اختیار اور علم محیط کی وجہ سے سب کچھ جانتے ہیں، اور بندے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اگر کچھ غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مناسب موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم حساب و کتاب قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کا فیصلہ فرما دے گا، صحیح کبھی غلط کبھی۔ کوئی کسی کا حق کسی کے ذمہ اللہ جل شانہ باقی نہیں رہنے دے گا۔ اللہ جل شانہ نے پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ بھئی مثالیں بیان کرنی ہی ہیں تو وہ مثالیں بیان کرو جو اللہ جل شانہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے 2 مثالیں دی ہیں جن میں شرک کی تردید ہے، توحید کا اثبات ہے، معبودان باطلہ کی بے حقیقت ہونے کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ پہلی مثال ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک غلام بندے کی، لا یقدر علی شیء جو کسی چیز پر قادر نہیں، ومن رزقناہ اور اس شخص کی جس کو ہم نے عطا کیا اپنی طرف سے رزقا حسنا اچھی روزی، فہو ینفق پس وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس روزی میں سے، سرا چھپ کر بھی، وجہرا اور کھلم کھلا سب کے روبرو بھی، هل یستوون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو آزاد نہیں ہے، دوسرے کا غلام ہے،
اور کسی طرح کا یہ اختیار اور قدرت نہیں رکھتا. وہ اپنے ہر ایک تصرف میں، عمل میں اپنے مالک کی اجازت کا محتاج ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے سب تصرفات معتبر نہیں ہوتے. اور دوسرا آزاد اور با اختیار شخص ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ قدرت بھی عطا فرمائی ہے اور بہت سی روزی بھی اس کو عطا فرمائی ہے، جس سے وہ دن رات بے دریغ خرچ کرتا رہتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا. تو اب ایک آدمی مملوک محض ہے، دوسرے کا غلام ہے، اور ایک آدمی مکمل طور پر با اختیار ہے. کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے چونکہ ان کے عقیدے کا رد ہوتا تھا، تو انہوں نے، بہت ممکن ہے کسی سلیم الفطرت شخص نے کہہ دیا ہو کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کا جو منطقی نتیجہ ہے شرک کی تردید وہ اس نے تسلیم کر لیا ہو. اور لیکن اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، دل ان کا اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، لیکن زبان سے وہ اس اعتراف کی جرأت اخلاقی طور پر اپنے اندر نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. علماء مفسرین نے لکھا کہ اس سوال اور اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نقطہ یہ ہے کہ جنہوں نے تو کہہ دیا اخلاقی طور پر جرأت کر کے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہیں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، شکر ہے کہ تمہیں یہ اتنی بات، معقول بات سمجھ میں آ گئی. سب کمالات اللہ کے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں. اس نے مجھے یہ مثال بتلائی، میں نے اس مثال کے ذریعے تمہارا عقیدے کا غلط ہونا تم پر واضح کر دیا. اور دوسری جو لوگ اخلاقی ہمت نہیں کر سکے اور اعتراف نہیں کر سکے، ان کے حوالے سے الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ ان دونوں کو برابر کہنے کی ہمت نہیں کر سکے، ان دونوں کو برابر کہنے کی ہمت نہیں کر سکے. یہ بات اتنی واضح تھی. کچھ تو کر چکے ہمت، اور کچھ کا ہمت نہ کر سکنے پر بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ دونوں برابر ہے تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور مدعا ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی خاموشی بھی در حقیقت ایک طرح کا اعتراف ہے کہ ہم ان دونوں کو برابر کہنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے. تو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جب ایک مملوک محض اور ایک مالک مجازی، مملوک مجازی اور مالک مجازی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ایک آدمی مالک ہے وہ بھی مجازن مالک ہے، اور ایک آدمی مملوک ہے غلام، وہ بھی حقیقت میں کیا ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ کی ملکیت ہے. کسی بندے کا مملوک ہے بھی تو مجازن بھی. اگر یہ دونوں مخلوق ہو کر برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کے درمیان کیا جوڑ بیٹھ سکتا ہے؟ کہ جو اللہ جل شانہ کے اختیارات ہیں، آپ اس کے وہ اختیارات بندوں کے اندر مان لیں کہ یہ اختیارات اللہ نے اپنے نیک بندوں کو دیے ہوئے، ان بے جان مورتیوں کو دیے ہوئے جو بالکل کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. تو اللہ کے اختیارات کو اس طرح بندوں میں، بے جان مورتیوں میں تقسیم کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو خالق اور مخلوق کے اعتبار سے تھا. پھر مخلوق میں بھی اللہ جل شانہ نے بتلایا کہ یہ جو بے جان مورتیاں ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور دوسری طرف اگر ان کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، جو لوگوں کو خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان بے جان مورتیوں کے سامنے اپنی خواہشات رکھنا اور ان کی جو ہے وہ مرضی نامرضی کا خود کو تابع کرنا، یہ دونوں لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے. گویا مشرک اور موحد آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ موحد جو ہے وہ اس نے اپنی خواہشات کو تابع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو مشرک ہے اس نے اپنے آپ کو بے دست و پا کر دیا ہے ان بے جان مورتیوں کے سامنے. اس لیے دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کہ مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. گونگا ہونے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ بہرا ہے، کہ بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا. لا یقدر علی شیء، وہ کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں. وہو کل علی مولا، اور وہ اپنے مولا پر بوجھ ہے. اینما یوجہہ،
جہاں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے لا یأتی بخیر، وہ کوئی بھلائی لے کر واپس نہیں آتا، وہ چونکہ بے جان ہے، بے دست و پا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ بے جان بت، کیا یہ بے جان مورتی برابر ہو سکتی ہے؟ ومن، اور وہ شخص یأمر بالعدل، جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی اس کے پیچھے لگنا زیادہ بہتر ہے یا اس رسول کے پیچھے لگنے کا جو انصاف پر قائم بھی ہے، خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب بھی پچھلے سوال کی طرح یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، جو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے وحی کی جو ہے وہ کی رہنمائی بھی ان کو میسر ہے، اس وحی کی رہنمائی کی وجہ سے وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس دنیا کے اندر ساری مخلوقات برابر نہیں ہے، سب کے حالات برابر نہیں ہیں، سب کی استعدادیں برابر نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ جل شانہ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ اس نے سب کو برابر اور یکساں پیدا نہیں کیا، لیکن اس میں کیا راز ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی کیا حکمتیں ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کے بھید، وما امر، اور یہ دنیا جو ہے وہ سب کو اپنے اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزادانہ برتنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے موحد بندے بھی رہتے ہیں، مشرک اور اللہ کے نافرمان بھی یہیں بستے ہیں، یہاں وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یوں ہی آزاد چھوڑ دے گا، نہیں، اللہ نے ایک روز جزا بھی رکھا ہے جس کے لیے قیامت قائم ہوگی۔ اور وہ قیامت، تمہارے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ کب قائم ہوگی؟ تو بھئی جب وہ قائم ہونے کا وقت اللہ کی طرف سے اس کا آئے گا، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، وہ چشم زدن، پلک جھپکنے میں ہو جائے گی۔ یہ پلک جھپکنا بھی، اس میں بھی وقت لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں وقت نہیں لگتا۔ یہ بھی بندوں کے اعتبار سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس طرح تمہارے ہاں سرعت میں تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ چیز پلک جھپکنے میں ہوگی، جلدی کو تعبیر کس سے کیا جاتا ہے؟ گویا وہ قیامت بھی پلک جھپکنے میں قائم ہو جائے گی، یا اس سے بھی جلدی، چونکہ یہ بھی پلک جھپکنے میں بھی وقت لگتا ہے، جبکہ اللہ کے ارادے اور وجود میں وقت کا فاصلہ حائل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح، یا اس سے بھی قریب، یا اس سے بھی جلدی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کو اپنے ارادے اور وجود میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے بتلایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدائش کے وقت تو ایسا تمہیں پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے بھی نہیں تھے، کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے ذرائع اور سمجھنے کے لیے دل تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل۔ لیکن یہ نعمتیں بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے علمی میدان کے اندر تو علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ کان ہے، اگر یہ کان نہ ہو تو آدمی سن کر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ مشاہدہ علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو آنکھوں کا مرہون منت ہے، اگر آنکھیں نہ ہوں تو آدمی مشاہدے کے ذریعے معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ دل یہ تجزیہ کرنے، صحیح اور غلط کے امتیاز کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ کا حامل ایک نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ دل نہ ہو تو آدمی کے لیے صحیح غلط اپنی معلومات کو پرکھنے، ان کو جانچنے کا کوئی معیار نہ ہو۔ تو یہ نعمتیں بذات خود بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہزاروں نعمتوں سے استفادہ کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ترقیات کے لیے تمہیں نعمتیں بھی یہ تین عطا فرمائی۔ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کی، تاکہ تم شکر کرو اور ان کے ذریعے تم اپنے منعم اور محسن حقیقی کو پہچانو، اس کی اطاعت اور سربندگی کرو، اس کی بغاوت اور سرکشی والے راستے پر نہ جاؤ۔ اور تو اور دیکھو کہ تمہیں بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے یہ چیز کہ ہم معاش کے حوالے سے ہمیں کچھ ظاہری طور پر کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، اگر ہم ان کی بات نہ مانیں اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہمیں رزق کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف جو اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں؟ دیکھو
ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ ان کو کس نے سکھایا ہے پیدائشی طور پر کہ تم نے اپنی دم اور اپنے پروں کا اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے باوجود تمہارے جسم کے بوجھل ہونے کے یہ ہوائے لطیف تمہیں نیچے نہ آنے دے اور تمہیں زمین کی کشش کھینچ کر اپنی طرف نیچے نہ لے کر آئے اور تم دھڑام سے زمین پر نہ گرو. یہ ان کو کس نے تھاما ہوا؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں تھامے ہوئے مگر اللہ. اور ان کو رزق کون دے رہا ہے کہ یہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، آشیانوں سے نکلتے اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں؟ کہ تمہیں اپنے معاش کے حوالے سے ان ظاہری وسائل کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ ان پرندوں کو رزق دے رہا ہے، جو تمہاری طرح آنکھ اور دل اس طرح نہیں رکھتے جس طرح تمہیں اللہ نے دیے کہ تم ان سے بہت سارے علم و ترقی کے راستے، علم و ہنر کے راستے اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہو، ان کے پاس اس طرح کا نہیں ہے. اللہ اگر اس مخلوق کو دے رہا ہے تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بے شمار صلاحیتیں دی ہیں. تم ان ظاہری وسائل پر اتنا اندھا اعتماد کیوں کرتے ہو کہ اس کی وجہ سے مالک حقیقی، منعم حقیقی کو فراموش کرتے ہو اور ان وسائل پر اعتماد کر کے بعض دفعہ اس ذات کی ناشکری اور اس کا کفران نعمت تم کرنے لگ جاتے ہو. کہتے ہیں ان پرندوں میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنائے جہاں تم سکون اور اطمینان کے ساتھ جا کر رہتے ہو. یعنی اینٹ گارے مٹی اور پتھر کے مکانات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دیے ہیں؟ کہ ہم یہاں جا کر سکون اور اطمینان حاصل کریں. گھر وہی ہے جہاں جا کر انسان کو 2 گھڑیاں راحت اور آرام کی میسر ہے. وجہ اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے گھر سکنن، بسنے کی جگہ. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور عربوں کے پس منظر میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے بھی گھر بنائے. تستخفونہا، جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو. یوم ظعنکم، جس دن تم کہیں سفر پر روانہ ہوتے ہو. ویوم اقامتکم، اور جس دن تم کہیں اقامت اور قیام کرتے ہو. یعنی یہ گھر ان کو لپیٹ کر اکٹھا کرنا بھی آسان، کسی جگہ ان کو گاڑ کر گھر کی شکل دینا بھی آسان. یہ جانوروں کی کھالوں سے جو خیمے بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نقل و حرکت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنا دیا. اگر اللہ یہ نہ سکھاتا انسان کو کہ بھئی کھالوں سے بھی جو ہے وہ خیمے بنائے جا سکتے ہیں، گھر کا کام لیا جا سکتا ہے، تو یہ کون تھا جو ہمیں سکھلاتا؟ تو اللہ یہ انعام اپنا دکھلا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے کھالوں سے گھر بنائے. ومن اصوافها، اور دیکھو تم ان جانوروں کی کھالوں سے بھی جہاں گھر بناتے ہو، ان کی اون سے، ان کی پشم سے، ان کے بالوں سے بھی تم نہ جانے اپنے لیے کتنے کچھ فائدے کی چیزیں بناتے ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے. ومن اصوافها، اور بھیڑوں کی اون سے، واوبارها، اور اونٹوں کی پشم سے، واشعارها، اور بکریوں کے بالوں سے. اساساً، کتنے ہی سامان اللہ نے بنائے. ومتاعاً، فائدے کی چیزیں بنائی. الی حین، ایک وقت مقرر تک. لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب عارضی ہے. اس سے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ تم ان انعامات پر غور کر کے میری معرفت حاصل کرو، میری ذات پر ایمان لاؤ. کیونکہ جو اللہ نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اتنی داخلی اور خارجی نعمتیں بندوں کے دنیا میں رہنے کے لیے بنا سکتا ہے، وہ اللہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس انسان کی اخروی بقا اور نجات کے لیے اس نے کوئی سلسلہ رشد و ہدایت قائم نہ کیا ہو. جو تمہاری نسل کی بقا کے لیے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کر رہا ہے، تمہارے جسم کو باقی رکھنے کے لیے، پنپنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے اتنی نعمتیں اور آسائشیں تمہیں دے رہا ہے، اس اللہ نے یقیناً تمہاری روحانی ترقی کے لیے بھی کوئی سلسلہ قائم کیا ہوگا. اس لیے ان نعمتوں سے ان تک پہنچنا یہ اصل کام ہے کہ بندے وہ ہیں جو عبرت حاصل کریں اور جو موجود چیز ہے اس سے اس چیز تک پہنچیں جو فوری طور پر آدمی کو آنکھوں کے سامنے موجود اور محسوس نظر نہیں آتی. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، مما خلق، جو اللہ نے پیدا کی چیزیں، ظلالا، سائے. یہ سایہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. بھائی یہ میرا اور آپ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے کہ ہم گرمی کے اندر اس سائے سے اپنے لیے چھاؤں حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں. اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے تمہارے لیے بنا دیے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنا دی جو جنگ کے موقع پر تمہیں کام آتی ہیں. وجعل لکم سرابیل، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے کرتے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں.
بھائی کرتا تو ہمیں سردی سے بھی بچاتا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے چونکہ عربوں کے پس منظر میں تو وہاں جو لباس تھا وہ گرمی اور باد سموم سے اور لو اور تپش سے بچانے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا تھا، اس لیے یہاں پر اس لباس کا ذکر کیا جو گرمی سے بچاتا ہے، ورنہ سردی سے بچانے والا لباس بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نہیں کہ صرف وہ نعمت ہے جو گرمی سے بچاتا ہے۔ وسرابیل، اور وہ کرتے بھی تمہارے لیے بنائے، تقیکم بأسکم، جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچاتے ہیں، یعنی وہ لوہے کے لباس زر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بنانا سکھائی اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے موجد ہیں، ان کے ذریعے انسان لڑائی میں اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ کذالک یتم نعمتہ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تم پر اپنے انعامات پورے کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے دفاع کے حوالے سے دیکھیں، آپ کے جسم کو سردی گرمی سے، آپ کی آنکھ کو جو ہے وہ باہر کی مضر چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا پروٹیکشن کا نظام لگایا، جسم کو سردی گرمی سے بچانے کے لیے کتنے ذرائع دیے۔ تو آپ کسی بھی حوالے سے نعمت کو لے کر اگر آپ اس کو محسوس کرنا، اس کو سوچنا شروع کر دیں تو آپ ہو سکتا ہے اس پر ایک کتاب لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ غذا کے حوالے سے دیکھیں کہ بندوں کے لیے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور کتنی بڑی بڑی چیزیں بھی، اور اس میں کس قدر ورائٹی اور کس قدر ذائقے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ تو ایک ایک نعمت کو لے کر اگر آدمی سوچنا اور بیان کرنا شروع کرے تو دفتر کا دفتر جو ہے وہ آدمی تیار کر سکتا ہے۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے اللہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل کرتا رہتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کا حکم مانو، تاکہ تم اللہ کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن چونکہ اللہ کے اکثر بندے تو حکم نہیں مانتے، اللہ کے اکثر بندے ناشکرے ہوتے ہیں اور بہت کم بندے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شکر گزاری میں اصل یہی ہے کہ اس نعمت کا درست استعمال، اس نعمت پر غور کر کے اس تک پہنچنا جو اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتا ہے، یہ ہے اصل شکر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اے محبوب اگر یہ روگردانی اختیار کریں، اگر یہ ان نعمتوں سے درست نتائج تک نہ پہنچیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے محبوب آپ کے ذمہ تو بس واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ينکرونها، پھر وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انکار میں نعمت کو غلط جگہ کی طرف منسوب کرنا بھی کیا ہے، شامل۔ نعمت جہاں سے ملی وہاں کی طرف منسوب نہ کرنا، کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی ناشکری ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کا فہم ہم سب کو اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهله ولك الشكر كما انت اهله۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، ہم سب کو نماز فجر ادا کرنا قبول فرما۔ یا اللہ جو ہمارے اکابر اساتذہ والدین مشائخ فوت ہوئے ان کی مغفرت کاملہ فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا یہ در حقیقت ہمارے اساتذہ ہمارے والدین کی محنتوں کا فیضان ہے، اے اللہ اس پر ان کی قبروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ زندہ ہیں تو یا اللہ ان کو ہر طرح کے زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ فرما، ان کو اور ان کی اولادوں کو پھلنا پھولنا نصیب فرما، پنپنا نصیب فرما۔ اے اللہ اس پر ان کو اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عظیم سے سرفراز فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھی حاضرین میں، ان کے عزیز و اقارب میں، جاننے والوں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہم سب کی ضروریات کا اے اللہ غیب سے انتظام فرما، اس کے لیے اسباب اور ذرائع نصیب فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں کا جو آپ نے ہمارے لیے داخلی اور خارجی طور پر اس کائنات کے اندر رکھی ہیں، یا اللہ صحیح طور پر استعمال کرنے کی، ان کا حق شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کے نور بصیرت کو عام کرنے میں ہمارے اس ذریعے کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے نور بصیرت کو عام فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کے نمازیوں کو دین و دنیا کا یا اللہ جامع بنا۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی اچھی فرما، ان کی آخرت بھی اچھی فرما۔ ہماری اس مسجد کی تعمیر اور ترقی کو آسان فرما۔ اس میں یا اللہ چودھری قمر صاحب اور ان کا خاندان جس درجے میں کوشش کر رہا ہے جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اس کا ثواب کامل عطا فرما، اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک۔